مضمون سماجی سائنس جماعت دہم، ٹورنگ اور پاسنگ پیکج، متوقع 2 مارکس کے سوالات و جوابات کا سلسلہ وار سیریز حصہ دوم۔ تو باب ہندوستان کی خارجہ پالیسی اور عالمی چنوتیاں یا چیلنجز۔ فرسٹ ون، ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی بنیادی اصول کون سے ہیں؟ تو جواب، نو آبادیات کی مخالفت، سامراجیت کی مخالفت، نسلی امتیاز کی مخالفت، ناوابستہ تحریک کی پالیسی، افریقی اور ایشیائی ممالک کی ترقی کی ترجیح، تخفیف اسلحہ کی حمایت، اقوام متحدہ اور عالمی امن کی حمایت۔ تو اس کو آپ 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح سے پوائنٹس ڈال کر ہند سے ڈال کر لکھیں آپ۔ سیکنڈ ون، ہندوستان کی خارجہ پالیسی کا تعین کرنے والے عوامل کون سے ہیں؟ جواب، عام تعین کرنے والے عوامل، اندرونی تعین کرنے والے عوامل اور بیرونی تعین کرنے والے عوامل و بین الاقوامی حالات۔ جو ایگزیکٹلی 4 پوائنٹس ہو گئے۔ نیکسٹ کوشچن، وہ کون سے فیصلہ کن عوامل ہیں جو ہندوستانی خارجہ پالیسی کی تشکیل کا سبب بنتے ہیں؟ تو جواب، جغرافیائی، تاریخی، ثقافتی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی، آبادیاتی، فوجی، فلسفانہ پس منظر وغیرہ۔ یہ بھی ایگزیکٹلی آپ کو 7-8 پوائنٹس ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں گے ہمیں ہندوستان کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہونے والے عوامل کا بیان کیجیے، ذکر کیجیے۔ تو متوقع جواب، ملک کی یکجہتی اور خود مختاری، باہمی انحصار، قومی مفادات کا تحفظ اور ترقی، محرک عوامل۔ نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں، ہندوستان کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہونے والے اندرونی عوامل کون سے ہیں یا کیا ہیں؟ تو جواب، ملک کا جغرافیائی محل وقوع یعنی ہم کہاں بس رہے ہیں اور ہمارا اعتراف کون ہے، آبادی کا حجم یعنی جسامات، نیکسٹ نظریاتی، معاشی اور عسکری یا دفاعی پہلو۔ نیکسٹ کوشچن، ہندوستان کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہونے والے بیرونی عوامل کی فہرست بنائیے۔ تو یہ بیرونی ہے، بین الاقوامی حالات ہیں، بین الاقوامی تنظیم کے ساتھ تعلقات اور عالمی رائے عامہ۔ تو یہ ورلڈ پبلک اوپینین۔ نیکسٹ کوشچن، ہندوستانی خارجہ پالیسی کے ارتقاء کے 3 مراحل کیا ہیں؟ جواب، جواہر لال نہرو کے آئیڈیالزم، اس کو اردو میں ہم اعلیٰ نظری یا آدرشوادی کے مراحل 1947 سے 1959 تک۔ اس کے بعد میں اسٹریٹجک حقیقت پسندی کا مرحلہ، نیکسٹ تھرڈ ون یہ جو مرحلہ ہے وہ 1960 سے 1991، اور اس کے بعد میں اقتصادی تجرباتی مرحلہ 1991 سے اب تلک۔ نیکسٹ کوشچن، دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا یا ہے ابھی بھی؟ اس میں سے دیکھیں گے ہم، انسانی حقوق سے انکار، تردید، ہتھیاروں کی دوڑ ہے یا اسلحہ کی دوڑ، معاشی عدم مساوات اور دہشت گردی۔ نیکسٹ کوشچن دیتے ہیں، انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ہندوستان کے اقدامات کا ذکر کیجیے۔ جواب، ہندوستان نے ہمیشہ عالمی انسانی حقوق کی وکالت کی ہے۔ ہندوستانی اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں انسانی حقوق کے تحفظ کی وکالت کرتا آ رہا ہے، وہ الگ یہ الگ ہے۔ ہندوستانی آئین یا دستور میں بنیادی حقوق کی ان حقوقوں کو ضمانت کے طور پر دیتا ہے۔ ہندوستان نسل کشی اور ہر قسم کے استحصال اور جبر کے مخالفت کرتا ہے، اور ہندوستان نے اس سلسلے میں قومی انسانی حقوق کے کمیشن، ریاستی انسانی حقوق کمیشن قائم کیے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلحہ یا ہتھیاروں کی دوڑ کی اہم خصوصیات یا نقصانات بیان کیجیے۔ اصل میں یہ خصوصیات نہیں کہیں گے، ہم نقصان ہی کہیں گے۔ اسلحہ کی دوڑ یا ہتھیاروں کی دوڑ دنیا کی سب سے خطرناک علامت معلوم ہوتی ہے۔ یعنی جب بنا رہے ہیں تو استعمال کریں گے ہی نا، اتنا سارا پیسہ دے کر کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ انسان دشمن نظام پر برائیوں کا باعث بنتا ہے، عالمی سطح پر خوف پیدا کرتا ہے اور عدم تحفظ اور تناؤ کا ماحول پیدا کرتا ہے، ممالک کے درمیان جنگ کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے، اور یہ عالمی امن کے حصول میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے، معاشی عدم استحکام اور اس سے مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، اسلحہ کی دوڑ عالمی تباہی کا راستہ ہے۔ اس پس منظر میں اسلحہ ہتھیاروں کی دوڑ کے نتیجے کا ذکر کریں، یا اسی میں سے اسلحہ کی دوڑ دنیا کو تباہی کی طرف لے جائے گی، کیسے؟ تو اپلائیڈ ٹائپ بھی کوشچن ہے۔ تو جواب بہت سمپل ہے، اس سے دنیا میں ہمیشہ پرامن ماحول کو نقصان ہوتا ہے، انسانی اور حیوانی زندگی کو نقصان ہوتا ہے، سرکاری املاک یعنی جائیداد کی تباہی ہوتی ہے، اور یہ ممالک یا قوموں کے درمیان
دشمنی پیدا کر رہا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہم دیکھتے ہیں، معاشی طور پر پسماندہ ممالک کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو جواب، غربت، بے روزگاری ان ممالک میں بہت زیادہ ہوتی ہے، قدرتی وسائل کا نامناسب استعمال بھی ہوتا ہے یہاں پر، ناقص معیار تعلیم، غیر سٹینڈرڈ کو، خراب صحت ہے، غذائیت کی فقدان یا قلت زیادہ ہے، ٹیکنالوجی کی کمی ہے، مناسب بنیادی ڈھانچہ یا تو بیسک انفراسٹرکچر کا فقدان بھی یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، پسماندہ ممالک کی پسماندگی یا تو پچھڑا پن کی وجوہات بیان کریں۔ تو جواب، نوآبادیات کی تاریخی میراث ہے یہ، کیونکہ ہم پر جو کولونائلزم جو ہوا ہے، نوآبادیات، یہ سامراجی حکومتیں، ان کی وجہ سے بھی، اور سامراجی سرگرمیاں، یعنی زیادہ ہمارا جتنا بھی ویلیبل ایسیٹس یا قیمتی چیزیں تھے، سونا وغیرہ ساری چیزیں یہاں سے وہ لے کر گئے۔ اجنبی نوآبادیات حکمرانی کا سامنا کرنا پڑا ان ممالک کو۔ زراعت کی ترقی کے لیے خاطر خواہ سرمایہ کی کمی ہے، انویسٹمنٹ پیسے زیادہ نہیں انویسٹ کر رہے۔ صنعتوں اور نقل و حمل اور مواصلات، صحت، تعلیم، سائنس وغیرہ کو ترقی دینے کے لیے کافی سرمایہ کی کمی ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، اقوام یا ممالک کے درمیان اقتصادی عدم مساوات کو دور کرنے کے لیے ہندوستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات کا ذکر کریں یا جائزہ لیں۔ تو جواب، بھارت نے ناوابستگی، نان الائنمنٹ پالیسی شروع کی۔ اس نے امیر ممالک کی طرف سے ضرورت مند ممالک کی معاشی مدد کی وکالت بغیر کسی شرط کے کی۔ ہندوستان امیر ممالکوں کے ذریعے سرمایہ کاری کی ہموار بہاؤ کے لیے کھڑا رہا ہے۔ ترقی پسند ممالک کے طور پر ہندوستان اقتصادی انصاف اور ممالک کے درمیان مساوات کا حامی بھی ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، دہشت گردی کی اہم خصوصیات یا وضاحت کیجیے۔ تو کیا ہے دہشت گردی؟ جس سے معاشرے کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، سب منفی ہی خصوصیات ہیں اس کے اثرات۔ یہ بھاری نفسیاتی اثر پیدا کرتا ہے، سب خوف و ہراساں میں رہتے ہیں۔ مہذب معاشرے اور حکومتوں پر اس کا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے سماجی ثقافتی پہلوؤں کو خطرہ ہے، ذہنی انتشار کا سبب بنتا ہے، امن و امان میں خلل ڈالتا ہے۔ یہ مختلف ممالک کی عالمی سلامتی کے لیے باعث فکر یا تشویش ہے۔